ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منه القائلون ولا يعطي النعمة ولا يدوم ولا يعطي حقه المجتهدين، الذي ليس لثقته حد محدود ولا نعت موجود ولا حق معدود ولا عدم موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الجبهات برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتصبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى. درود بملك محمد. کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر. پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم ذکر حسین کریں اور سنیں. رب الجہاں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. اے انسانوں، تمہاری کوششیں پراگندگی کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں، منتشر. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. ہاں مگر وہ کہ جو عطا کرے، جو تقوی اختیار کرے، جو بہترین کی تصدیق کرے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھانے والوں میں رہے گا. ہاں مگر وہ کہ جو بخل کرے، جو اپنے آپ کو خالی سے مستغنی جانے، جو بہترین کو جھٹلا دے. رب فرماتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہر وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کل کی گفتگو اگر اذان میں محفوظ ہو تو بس اسی سے ہی 2 قدم اور آگے کا سفر طے کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مسلسل ہادیوں کو بھیجا، حجتوں کو بھیجا. کس لیے؟ تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو جائے، تاکہ انسانیت لقد ارسلنا، سورہ حدید کا مقام ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سورہ حدید کا کہ ہم نے انبیاء بھیجے، رسولوں کو بھیجا، ان کو کتاب دی، معجزہ دیا، میزان دیا تاکہ انسانیت کو عدل بنانے کے. ٹھیک ہے. پھر کسی مقام پہ کہنے لگا کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ بشارت دیں اور نظارت کریں. ٹھیک ہے نا؟ ان 2 لفظوں سے تو مانوس ہے، بشارت دیں اور نظارت. یہاں تک کہ کائنات کی سب سے بڑی نبوت ہے اور عالم کیا ہے؟
کہ اس نبی نے قدم قدم پہ تعارف کرایا، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ آغوش میں حسین کو لیے ممبر پہ آئے، قریب کربلا تشریف لا رہے تھے، لیکن ہوا کیا، غیر انسان نبی نے ممبر چھوڑا، حسین کو لیا، آغوش میں لیا، ممبر پہ آئے اور فرمایا اے لوگوں پہچان لو یہ علی کا بیٹا حسین ہے، اس کی نصرت کرنا، جب یہ پکارے اس کی نصرت کرنا، یعنی یہ قدم قدم پہ تعارف ہو رہا، ٹھیک، قدم قدم پہ تعارف۔ ابی بن کعب صحابی ہیں نبی کے، فرماتے ہیں کہ میں بس میں رسالت میں تھا اور اچانک سے حسین داخل ہوئے، حسین کمسن تھے، نبی متوجہ ہوئے حسین کی جانب اور حسین کو دیکھنے کے بعد نبی نے فرمایا یا زین السماوات والارض مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مرحبا، یا زین السماوات والارض، اے ساتھوں آسمانوں کی زینت حسین مرحبا، اے ساتھوں زمینوں کی زینت حسین مرحبا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسالت کی بارگاہ میں دست ادب جوڑے اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا ابی پہچان لو یہ علی کا بیٹا حسین ہے، یہ جتنا بلند زمین پہ ہے آسمانوں پہ اس سے زیادہ بلند ہے۔ دوستوں کے ذہن میں ہے نا، کل جو بیان کیے تھے خواجہ معین الدین چشتی کے، کیا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دیپنا ہست حسین، یعنی میں نے کل کہا تھا کہ کوئی اسے شاعری سمجھ کے آگے نہ بڑھ جائے، یہ حقیقت کا شاعرانہ بیان ہے، ذہن ہے حسین دین ہست حسین، تو یہیں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، دین ہست حسین، میں نہیں کہہ رہا اہل تو تحقیق اہل توحید کی نظر دین ہست حسین، یعنی بڑا فرق ہو گیا نا ان میں جو حسین کو دیندار جانتے ہیں اور جو حسین کو دین سمجھتے ہیں۔ کون حسین؟ یعنی اگر غور کریں لیکن جیسے سورہ توحید کر کے گفتگو تھی، اگر ذہن میں ہو کہ قرآن کریم کے توحید کے کیسے کیسے دلاویز بیان ہے نا، ذہن کیسے کیسے دلاویز بیان ہے قرآن کریم، جیسا کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ذہن میں ہے سب کے، ہے نا، یہ کس کا جز ہے؟ آیت الکرسی، تھوڑا سا بھی جتنے بیٹھے ہو سب اگر ساتھ دو گے تو بات کرنے میں لطف آئے گا، ٹھیک ہے، کس کا جز ہے یہ؟ آیت احسنتم، آیت الکرسی، کتنا دل آویز بیان، اور وہ سورہ توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کتنا دل آویز بیان سورہ توحید، سورہ اخلاص میں کتنا دل آویز بیان ہے توحید کا، سورہ نور آیہ نور اللہ نور السماوات والارض، ذہن میں ہے، کل کی گفتگو سے مربوط ہو رہا ہے، یعنی سورہ توحید میں میں نے کل عرض کیا تھا سورہ توحید میں جلال کا اظہار ہے، آیت الکرسی میں جلال و جمال دونوں کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، اگر تو بعد میں پہنچا سکا کوشش کر رہا ہوں، نہیں تو مجھے اتنا سا بھی احساس ہوگا یا بات بوجھل ہو جائے گی تو موضوع کا سمت تبدیل کر دیں گے، گفتگو کا سمت تبدیل کر دیں گے، یعنی کیسے
کیسے دل آویز بیان توحید کے قرآن میں ہوئے. اب یہ جیسے سورہ توحید، سورہ اخلاص، یہ سمجھیے کہ یہ فراز وحی ہے سورہ توحید. کاش کہ میں سمجھا سکوں. فراز وحی یعنی وحی کا بلند ترین مقام ہے. یہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ جو سورہ توحید ہے، یہ وحی کا بلند ترین مقام ہے. اس کو سمجھیے. اور تا قیام قیامت جستجو کرنے والوں کی، یعنی حقیقت کی جستجو میں سرگرداں رہنے والوں کے لیے کوثر جاری ہے سورہ توحید. بات مشکل ہو گئی. کوثر جاری ہے سورہ. اب دیکھیے انسان کیا، یعنی اس کو یوں سمجھے. بات میں نے عرض کی تھی، عقل والی اگر ذہن میں ہو، میں اپنی کل کی تقریر سے مربوط ہوں. اگر کل جو تقریر میں تھے وہ یقیناً مسلسل ہوں گے. عالم کیا ہے کہ بس میرے ساتھ رہیے گا، ساتھ نہ چھوڑیے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ فرض جو ہے کہ توفیق عطا کرے مجھے بھی اور آپ کو، کہ انسان جو ذہن انسانی ہے وہ جستجو حقیقت سے خالی نہیں ہوتا، یعنی جستجو میں رہتا ہے حقیقت. ایسا ہے کہ ہے نا. حیوان، اگر میں یوں کہوں کہ یہ بیجا نہیں ہوگا کہ حیوان اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ حیوان حقیقت کی جستجو نہیں کرتا، انسان حقیقت کی جستجو کرتا ہے. غریب زہرا سارا مطابق ٹھیک ہے. انسان حقیقت کی جستجو کرتا ہے، حقیقت کا متلاشی رہتا ہے. یعنی آپ اس بات کو محسوس کریں، تلاش حقیقت میں رہتا ہے کہ کسی صورت حقیقت کو پا لے، حقیقت تک پہنچنے کی آرزو. ایسا ہے یا نہیں؟ ہے نا. انسان یعنی اگر انسان کو پہچانا جائے تو دو چیزیں انسان کو پہچان کرتی ہیں. دو چیزیں، ایک علم، ایک عشق. یہ دو چیزیں. حیوان میں علم نہیں ہوتا، حیوان میں عشق نہیں ہوتا. اچھا، یہاں پر عشق کا وہ پاکیزہ تصور ذہن میں رہے، عشق کا وہ پاکیزہ تصور ذہن میں رہے تو پھر بات پہنچا سکتے. یعنی جسے مغربی ادب نے، جسے مغربی حکمت نے اصطلاح میں کہا پلیٹونک لو، یعنی خیر سے محبت، بیوٹی سے محبت. جنسی کشش کو محبت نہیں کہتے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی اس کو ہم اس طرح انالائز کرتے ہیں کہ محبت نور ہے، عشق نور ہے. اور یہ بھی اس بات کو یوں محسوس فرمائے. میں بات میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی مشکل سی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ لے چلیں. اس کو یوں محفوظ فرمائیں کہ یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت ہے، وہی پاکیزہ تصور عشق ہے. اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی حقیقت کا علم ہو انسان کی کیفیت، حقیقت سے عشق ہو. ٹھیک. یہ جو نور ہے، نور، اس نور کو سمجھتے ہیں. میں مثال دینا چاہ رہا ہوں تاکہ بات کہیں سے کسی اور سمجھ لے جائے. نور جو ہے، مثلا آج کسی نے یہ جو نور ہے، اس روشنی کی مثال میں اس کی، اس لائٹ کی ماہیت کو سمجھتے ہو، پہچانتے ہو، جانتے ہو کہ اس لائٹ کی ماہیت کیا ہے؟ نہیں جانتے. ٹھیک. اس لائٹ کی ماہیت کیا ہے؟ نہیں جانتے. لیکن اس سے فیض دونوں اٹھا رہے ہیں.
जानता है वो भी फैज ले रहा है, जो नहीं जानता वो भी फैज ले रहा है ना। तो मेरा हुसैन है नूर। मुझे नहीं पता, मैं तो बड़ा बात मोड़ रहा हूँ, ठीक है, बात मुश्किल हो गई लेकिन आसान करता हूँ। मेरा हुसैन है नूर मुजर्रद, ठीक, मेरा हुसैन है नूर। तवज्जो करेंगे तो जुमला कहूँ, है ना। तो अब ये किसी साइंसदान ने बनाई थी ये लाइट, उसने तहकीक की, उसने मेहनत की, ऐसा हुआ है यानी लाइट की माहियत पे, नेचर ऑफ लाइट पे उसने काम किया, एसेंस ऑफ लाइट पे उसने काम किया, रियलिटी ऑफ लाइट पे उसने, लाइट पे उसने काम किया। और काम करने के बाद वो जानता है कि जो सनरेज है इसमें कितने कौन से पार्टिकल्स हैं, उनकी मूवमेंट्स क्या हैं। तवज्जो कर रहे हैं, बात मुश्किल तो नहीं हो रही। उनकी मूवमेंट्स क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है, वो किस सूरत में किस तरह सफर करते हैं, ये वो जानता है, हाँ, जिसने इसको बनाया। और फिर वो इससे फायदे भी ले रहा है, और वो ये भी जानता है कि इससे कहाँ कहाँ क्या क्या फायदे लिए जा सकते हैं। ये जो आज दुनिया सोलर से काम ले रही है, ये जो जानता है वो उससे फायदा ले रहा है, लेकिन उसको तो फायदा मिल ही रहा है कि जो इन तमाम चीजों की माहियत को, यानी लाइट की माहियत को पहचानता है, वो भी फैज उठा रहा है जो इसकी माहियत को नहीं जानता। तो मेरा हुसैन है नूर मुजर्रद। जो हुसैन की मार्फत रखता है वो तो फायदा उठा ही रहा है, जो नहीं रखता उससे भी फैज दूर नहीं है। यानी उससे भी फैज दूर नहीं, वो भी फैज हासिल कर रहा है। तो ये जो मजलिसें होती हैं, ये जो मजलिसों का इनेकाद करते हैं, ये कोशिश है किस चीज की, ताकि बशरियत समझे, मारफत हुसैन में इजाफा हो सके। यानी इंसानियत पे, बशरियत पे ये मजलिसें एहसान हैं। आका की खिदमत में अर्ज़ नियाज है, आका की खिदमत में अर्ज़ अदब है, आका की खिदमत में अर्ज़ तस्लीम है। इन मजलिसों का मकसद क्या? हक की मारफत हो। यानी जितनी जितनी हुसैन की मारफत बढ़ती जाएगी, उतना उतना हक की मारफत बढ़ती जाएगी। ये जो मजलिसें हैं, इनकी कैफियत को समझिए। कौन हुसैन के तारुफ करा रहा है, मैं गुफ्तगू करूँ किसी और संत पे लेके जाता हूँ। कौन हुसैन जो तारुफ करा रहा है, जिसका तारुफ कुछ इस अंदाज से किया जाता है कि जनाब मुस्लिम ने फरमाया कि मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ, कलीमुल कुरान, अल मुनाजिबुर रहमान, कासिम कुल खैर, अल मुफतरिज़ तहतहु जिन्नहु वल इंस वल वहश वत तैर। मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ कि जो कुरान से गुफ्तगू करता है। मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ जो रहमान से सरगोशियाँ करता है। कासिम कुल खैर, मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ जो हर खैर का बांटने वाला है। मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूँ कि जिसकी इताअत जैसे जिनों पे वाजिब, जैसे इंसानों पे वाजिब, जैसे वहशी दरिंदों पे वाजिब, वैसे हर उड़ने वाले पे वाजिब। हाँ, ये करीब करबला का तारुफ है। कौन हुसैन? जो राह तौहीद हक समदी तक पहुँचाने की जो राह, वो है हुसैन। यानी क्या कुछ किया उसको समझ लीजिए, क्या कुछ किया करेंगे करबला में। तमाम नबियों की विरासतें लिए करबला में है हुसैन, जो हम ज़ियारत वारसा में सलाम करते हैं मौला को। यही तो कहते हैं, वाक़े आदम के बारे से, नूह के बारे से, इब्राहीम के बारे से, मूसा के बारे से, ईसा के बारे से, हबीब किबरिया के बारे से कहते हैं या नहीं कहते? यानी बस को यूँ समझ लीजिए कि वो हुसैन जो एक दिन में सारे दीन को बचा के ले गया। क्या किया कि अंसार हुसैन इब्न अली के तज़किरों में ये मिलता है कि शब आशूर सब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, सब बहवे कलाम है, गुफ्तगू, कोई इबादत कर रहा है, कोई नमाज़ें पढ़ रहा है, कोई गुफ्तगू कर रहा है। यानी ये कैफियत है असहाब हुसैन इब्न अली।
اور عادت کیا ہے کہ اس وقت کے قریب کربلا اپنے ساتھیوں سے یہ فرما چکے کہ کل سب شہید ہو جاؤ گے. حسین یہ کہہ چکے اپنے حساب سے کہ من یصبر علی حد السیوف والرماح فلیقم معنا وان لم فلینصرف. کل تلواریں زخم لگائیں گی, نیزے گھاؤ لگائیں گے, کل سب نے چلے جانا ہے, کل سب شہید ہو جائیں گے. مقتل لکھتا ہے کہ انصار حسین بن علی کے لبوں پہ مسکان تھی. حسین کے ساتھی خوش تھے, حسین کے ساتھی مسکرا رہے تھے. کہا کیوں بھائی؟ پہلی وجہ تو شاید یہ رہی ہو کہ ہمارا مسکرانا دشمن پہ روب ثابت ہو, دشمن پہ روب ثابت ہو. دوسرا کیا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس سے بھی پردہ اٹھا کہ جب کسی ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے قریب کربلا کے انصار میں سوال کیا کہ تم مسکرا رہے ہو, توجہ کیجیے گا, تم مسکرا رہے ہو؟ ہاں, کہا ہاں اہل کوفہ گواہ ہیں, توجہ ہے سب کی, اہل کوفہ گواہ ہیں کہ انہوں نے مجھے مسکراتے ہوئے نہیں پایا. کہا جب ادھر نہیں پایا تو اب کیوں مسکرا رہے ہو؟ یہ کون سا وقت ہے مسکرانے کا؟ کہا ارے بھائی زندگی بھر جس منزل کی جستجو میں تھا وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے. اس منزل کی جستجو میں تھا وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے. یعنی یہ عالم ہے. دیکھیے اصحاب قریب کربلا کے معاملات مختلف ہیں. اور فضل العباس نے فرمایا جب انصار حسین سے خطاب کیا تو فرمایا اے حسین کے ساتھیوں انتم لب البریہ, اے حسین کے ساتھیوں تم خدا کی خدائی میں خدا کا چناؤ ہو. خدا کی خدائی میں خدا کا چناؤ ہو. اے انصار حسین, اس کو سمجھیے اور محسوس کریں اصحاب حسین بن علی میں کیسی کیسی شخصیت ہے. حسین نے کردار بنایا, کردار قریب کربلا. دیکھیے کیسی کیسی شخصیت ہے. ایک کا اس میں گرامی ہے حضرت عبداللہ ابن یقطع. اس نام سے مانوس عبداللہ ابن یقطع. یہ اصحاب رسول میں بھی حضرت عبداللہ ابن یقطع اصحاب رسول میں بھی. ان کو قریب کربلا نے بھیجا جب جناب مسلم کی کوئی خبر نہیں, تاکہ مسلم کی خبر لے کے مولانا نے بھیجا. عبداللہ ابن یقطع کون ہے؟ اصحاب رسول میں سے بھی. چلے پہنچے, جب وہاں گئے تو دیکھا کہ مسلم شہید ہو چکے. اب چاہتے یہ تھے کہ کسی صورت خبر مولا تک پہنچے, لیکن کوفے میں اتنے پہرے تھے, اتنے پہرے تھے کوفہ میں کہ کیسے جاتے. آخر کار وہ معاملہ ہوا کہ عبداللہ ابن یقطع گرفتار, دربار میں لے جایا جا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن یقطع کو گرفتار نہیں. تو جب جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کسی نے سوال کیا, اس کو بتایا جس کے دربار میں جا رہے کہ جانتے ہو یہ نبی کا صحابی ہے. اس کو سمجھ لیجیے گا, یہ نبی کا صحابی ہے. اچھا تو پھر یہ کرتا ہوں کہ اگر تو یہ ابھی حسین و اولاد حسین سے بیزاری کا اعلان کرے تو میں اس کی جان بخش دوں گا. ابن یقطع اس کے دربار میں ہے. تو ابن یقطع نے دیکھا, کہا ٹھیک ہے, توجہ ہے سب کی, کہا ٹھیک ہے. اب تو وہ چہرے پہ خوشی کے آثار آئے اس بدن ہاتھ کے, کہنے لگا کہ اچھا تو پھر کرو. تو عبداللہ ابن یقطع نے کہا کہ تیرے دربار میں بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں, ایک کام کر کوفے کو منادی کرا. توجہ کیجیے گا, کوفے میں منادی کرا کہ عبداللہ ابن یقطع یہ اعلان کرنے جا رہا. کوفے میں منادی ہوئی اور خوش ہو گیا کہ یہ تو کام ایسے ہی ہوگا. ادھر لوگ کوفہ میں دارالامارہ کے پاس جمع ہوئے, ادھر عبداللہ ابن یقطع کو دارالامارہ پہ لے جایا جا رہا تھا. توجہ ہے سب کی,
दारुल-अमारा पे ले जाया जा रहा था। अब वहाँ जो मोमिनीन बाकी थे वो आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने अपने ईमान को छुपाया हुआ था कि अब्दुल्ला इब्न अख्तर को क्या हो गया, ये क्या करने जा रहा है, ये क्या ऐलान करेंगे। आपस में गुफ्तगू हो रही थी, लोग दारुल-अमारा के सामने खड़े थे। अब्दुल्ला इब्न अख्तर याद रखिए कौन है, अस्हाब रसूल में से भी हैं, दारुल-अमारा पे जा रहे थे। और जैसे ही पहुंचे मजमा लगा हुआ था, हर कोई आपस में गुफ्तगू कर रहा था। जनाब अब्दुल्ला इब्न अख्तर ने कहा, कूफे वालों मुझे पहचानते हो? सब ने कहा हम जानते हैं, आप नबी के सहाबी हैं, आपका नाम अब्दुल्ला इब्न अख्तर है। कहा अगर तो तुम मुझे जानते हो, तवज्जो करना, अगर तो तुम मुझे जानते हो, अब्दुल्ला इब्न अख्तर ये एनालाइज कर चुके थे कि उनके पास चंद ही सेकंड थे, इससे ज्यादा उनके पास वक्त नहीं है। जो भी काम करना है इसी सेकंड्स के अंदर काम करना है। सुनिएगा, इसी सेकंड्स के अंदर काम करना है। इब्न अख्तर ले जाए जा रहे हैं और फरमाया कूफे वालों मुझे पहचानते हो? कूफे वालों ने कहा हम जानते हैं, आप नबी के सहाबी हैं, आप अब्दुल्ला इब्न अख्तर हैं। कहा अगर मुझे जानते हो तो सुनो, इस बात को याद रखना, तुम पर हुसैन की इताअत वाजिब है। साहिब समा, तुम पर हुसैन की इताअत वाजिब है। छोड़ो इन गुनहगारों के पीछे पड़े हुए हो, ये गुनहगार इब्न गुनहगार है, ये गुनहगार इब्न गुनहगार है। खबरदार इनकी इताअत न करना, जाओ हुसैन की नुसरत के लिए जाओ। जैसे ही इब्न अख्तर ने ये जुमले कहे, वहां बैठा हुआ इब्न ज़ियाद बिलबिलाने लगा। उसने जन्नात की तरफ देखा, इब्न अख्तर को दारुल-अमारा से धक्का दे के शहीद किया गया। लेकिन जब धक्का दिया जा रहा था तो इब्न अख्तर ने इब्न ज़ियाद की जानिब देखा और ज़ेरे लब ये कहा, इब्न ज़ियाद जा, मैंने तुझे तेरे गले में क़यामत तक के लिए तौक़े लानत पहना दिया है। ये है हुसैन के साथ, ये है करीम करबला के अंसार, ये है हुसैन इब्न अली के साथ। मैं यार समझ में आ रहा, ये हुसैन इब्न अली के साथ थी। यूं ही मेरे मौला ने नाज़ किया कि जैसे मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले। यानी सुनिए, एक और हस्ती है, नाम है गुलाम तुर्की, नाम है गुलाम तुर्की, मौला के साथ। अच्छा, इस लफ्ज़ से ही वाज़ेह हो रहा होगा और इस लफ्ज़ तुर्की से एहसास हो रहा होगा कि अरब नहीं है, लेकिन लिखा है किताबों में कि बेहतरीन क़ारी, कुरान के बेहतरीन। और एक और लक़ब भी है इनका, कुरान तुर्की का एक और लक़ब, वो लक़ब जानते हैं क्या? वो लक़ब है कातिबे हुसैन। आपकी मर्जी है, कातिबे हुसैन। यानी यूं नहीं कि मौला करीम करबला खुद नहीं तहरीर फरमाते थे ना, खुद तहरीर फरमाते थे, लेकिन जब दीगर मवाक़े थे तो करीम करबला इनसे कहते थे कि आप लिखिए। समझ रहे हैं? मौला से इजाज़त की, मैदान में आए, शहीद हुए, घोड़े से गिरे, आए, सब ने मौला को पुकारा। जिसने भी जीन छोड़ी उसने मौला को पुकारा। लेकिन हुआ क्या, जब इन्होंने जीन छोड़ी, देखिएगा, तो इन्होंने मौला को नहीं पुकारा। और मैं मकाते लिखते हैं, निगाहें हुसैन के चेहरे पे थी। क्या सोच रहे थे? शायद यही सोच रहे थे कि अब मेरे मौला के साथियों की तादाद कम होती जा रही है, कुछ देर में मेरा मौला तन्हा रह जाएगा। तो जो करना, ये सोच रहे थे। अब देखिए हुसैन की करीबी, इन छोड़ चुके, मौला को नहीं पुकारा। तेजी के साथ बर्फ रफ्तारी से हुसैन गुलाम तुर्की के पास आया। अल्लाह, जानते हो किया क्या मौला ने? अपने रुखसार को गुलाम तुर्की के रुखसार पे रख दिया। सीने से लगाया। जानते हो क्या कहने लगे? कहने लगे मौला जितनी दुनिया की हसरतें थी सब पूरी हो गई। जितनी हसरतें थी सब पूरी हो गई। समझ रहे हो कितना करीम है मेरा मौला। अभी खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करो कि मौला के फरमान के मुताबिक हमारे चाहने वालों की तीनत में परवरदिगार ने खाक शिफा बनाई। इसकी तीनत में खाक शिफा हो,
اسے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ خود سوچو، یہ خود احساس کرو. یہ ہے کریم کربلا کے ساتھی، یہ ہے انصار حسین. زمانہ کیا سمجھے گا کہ حسین کے ساتھی کیا ہو؟ زمانے کو ادراک نہیں. جائیے مولا کی جو زیارت کے بعد آپ انصار حسین علی کی زیارت پڑھتے ہیں، ذرا ان کی فکروں کو دیکھیے. اور یہ وہی ہستیاں ہیں کہ ان میں سے تو خود زمانے کے امام نے سلام کیا ہے نام لے لے کے انصار حسین علی پر. زمانے کا امام سلام کیا کیفیت ہونی چاہیے. یعنی عالم یہ حضرت مسلم ابن اوسجہ، آخری بات کر رہا ہوں، مسائل پڑھوں گا. حضرت مسلم ابن اوسجہ نام سنا ہے نا؟ جب وقت شہادت قریب آیا، کریم کربلا نے سر کو زانوں پہ لیا. سنیے گا ذرا، اس بات کو بھی غور سے سنیے. ایک سوال، آنکھیں کھولی، مولا کے رکوع محسوس کی. سوال کیا کیا جانتے ہو؟ کہ مولا وفا کی. ابن مظاہر بھی آتا ہے. کیا مسلم کوئی وصیت؟ بیوی بچے ساتھ، مسلم کوئی وصیت؟ فرمانے لگے کہ ہاں میرے مظلوم ایمان کا خیال رکھنا. میرے امام مظلوم بس دیکھ لیجیے. تاریخ میں یہ لکھا کہ شب عاشور جہاں اصحاب حسین گفتگو کر رہے تھے، مجھے بتلایا کہ غالباً علم برآمد ہوا. تو غازی کے مسائل کے دو جملے پیش کریں. کہ شب عاشور وہیں پر جہاں انصار حسین علی گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پر اکبر و عباس کی بھی گفتگو تاریخ میں لکھی. شب عاشور جناب اکبر فرماتے ہیں ابو جان پہلے ہم جائیں گے. بیٹا پہلے ہم جائیں گے. اے بیٹا اگر پہلے آپ چلے گئے تو مولا کی آنکھوں کا نور چلا. اکبر فرماتے ہیں ابو جان اگر پہلے آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ڈوب جائے. بار بار روز عاشور عباس آتے ہیں، مولا اجازت، آقا اجازت. غریب زہرا ہر بار یہ فرماتے ہیں عباس آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں. لیکن اب جو عباس آئے اور کہاں آقا اجازت، تو غریب زہرا نے پھر فرمایا عباس میرے لشکر کے علم بردار ہیں. تو علماء مقاتل لکھتے ہیں یمین و یسار پہ نظر کی اور فرمایا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں اللہ. امام حسین اپنے روزے پہ حاضری کا شرف نصیب فرمائے. آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں اللہ. چلے خیمے کے در پہ آ کے بیٹھے، تلوار کو زمین کربلا پہ رکھا ہوا، تلوار کے قبضے پہ اپنا ہاتھ پہ اپنی پیشانی ٹیکے ہوئے. خدا جانے علی کا لال کیا سوچ رہا تھا. کسی فکر میں تھے عباس کہ خیمے سے آواز آئی پھوپھی اماں اب تو زبان بھی سوکھ چکی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
کیونکہ اماں تو زبان بھی سن. غازی کے کانوں تک یہ آواز گئی. خیمے کا پردہ اٹھایا, خیمے میں داخل. کہا بیٹی پیاسی ہے؟ کہا عمو جان بہت پیاسی ہے. جب مشکیزہ لیا, بنت حسین چلی. اب جو اسنا میں جو بچے مل رہے تھے نا بنت حسین کو, بی بی ان سے فرماتی تھی بچوں گھبرانا نہیں, میرے عمو جا رہے ہیں. اجرکم اللہ. مادر حسین اجر عظیم عطا فرمائے. بچوں گھبرانا نہیں, میرے عمو جا رہے ہیں. مشکیزہ لیا, آغوش میں بنت حسین کو لیا, خیمے کا پردہ اٹھایا. اس شان سے عباس باہر برآمد ہوا. دور بیٹھے مسند پہ حسین نے جب یہ منظر دیکھا, غریب زہرا نے مسند چھوڑ دی, کھڑے ہوئے. عباس قریب آئے, بیٹی کو حسین نے اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا عباس سفارش لے آئے, عباس سفارش لے آئے. لو اراداروں, غریب زہرا نے کہا جائیے عباس. لیکن علماء مقاتل کا یہ جملہ محسوس فرمائیے گا جو انہوں نے لکھا کہ ادھر عباس جا رہے تھے, ادھر غریب زہرا بیٹی سے یہ کہتے جاتے تھے بیٹی ابھی تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے. ارے جب اس بن میں شام چھا جائے گی, ہر تماچے پہ چچا کو بہت یاد کرے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل. ابو الفضل العباس اپنے روزے پہ حاضری کا شرف نصیب فرمائے. مولا اپنی معرفت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. آنسو بہ رہے ہیں نہ مانگ لینا, دعائیں مستجاب ہو جائیں. بس عزیزوں, ادھر عباس چلے, ادھر علی کی بیٹی نے جناب فضہ سے کہا بیویوں کو میرے خیمے میں بلا لا. بیویاں خیمے میں آ گئی. کہا بیویوں, سب نے فرمایا جی بنت علی, بیویوں میں مدینہ سے تمہارے پردے کی ضمانت لے کے چلوں. میرا عباس جا رہا ہے, بیویوں کی آس عباس. بس درمیان سے باتیں چھوڑ دی, دو جملے سن لو. مشق بھری, واپس لوٹ گئے کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گئے. جانتے ہو وہ جن میں بھگدڑ مچی تھی نا, انہوں نے واپس جمع ہونا شروع کیا. جس کے پاس جو تھا اس نے اس شے سے حملہ کیا. کہیں سے تیر, کہیں سے تبر, کہیں سے تازیانے, کہیں سے نیزے, کہیں سے پتھر. ایک تیر کمان سے چھوٹا, مشکیزے پہ لگا. آئے کر کے رونے والوں, مادر حسین نظر عطا فرمائے. مشق سے پانی کا بہنا تھا. جانتے ہو کیا ہوا؟ غازی نے سر جھکایا. یہ تو سمجھ ہی گئے ہو گے نا اس اسلام میں کیا ہوا عباس کے ساتھ, کہ دونوں شانے قلب ہو گئے. بس مس سے پانی کا بہنا تھا, سرکار کا سر جھک گیا. کسی لعین نے سر پہ گرز مارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ تعالیٰ گرز کا
تاریخ میں لکھا کہ جب یہ قافلہ، اشارہ سمجھ لیجیے گا اور یہ لفظ جب یہ قافلہ واپس آیا، ہر بیوی نے اپنے آپ کو والی کربلا کی قبر پہ گرا۔ وہ دن قریب آ رہے ہیں نا جسے چہلم کہتے ہیں۔ کچھ دیر گزری تھی، بنت علی غریب زہرا کی تربت سے کھڑی ہوئی، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، اللہ کرے اشارہ سمجھ جاؤ، سید سجاد کہیں نظر نہیں آئے۔ بیوی نے کچھ قدم آگے بڑھائے، اب جو مقتل پہ نظر ڈالی تو منظر کیا سامنے آیا کہ فرات کے کنارے ایک ننھی سی قبر تھی، ایک چھوٹی سی قبر تھی جس میں سید سجاد رخسارہ رکھے بیان کر رہے تھے۔ اداداروں علی کی بات بیٹی اس قبر کے قریب آئی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بی بی قبر کے قریب آئی اور کہنے لگی سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ سید سجاد نے بھوبی کی آواز کو سنا۔ اداداروں ہوا کیا جانتے ہو؟ کبھی قبر دیکھی، کبھی بھوبی کو دیکھا، کبھی قبر دیکھی، کبھی بھوبی کو دیکھا، ارے کیسے بتائے سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ بنت علی نے پوچھا سجاد یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ اداداروں تاریخ میں موجود ہے یہ جملہ، سید سجاد قبر سے کھڑے ہوئے فرمانے لگے بھوبی اماں کہ چچا عباس کی قبر ہے۔ بی بی نے عباس کا نام سنا، قبر عباس نے اپنے آپ کو گرایا، کہنے لگی سجاد عباس کا قد تو بڑا طویل تھا، یہ قبر چھوٹی کیسے ہو گئی؟ بشیر آواز دیتے تھے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں، چلے بشیر کسی نے خبر دی مادر عباس بلا رہی ہے، پہنچے قدموں پہ بیٹھ نگاہوں کو جھکا دیا، بی بی اپنے لال کا پرسہ قبول کر کیا ماں ہے عباس کی ماں؟ کہا بشیر میں نے عباس کا نہیں پوچھا، بتا حسین کا کیا ہوا؟ بشیر نے بتایا کہ حسین 3 دن کے پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بی بی نے فرمایا کیا میرا عباس؟ کہا بی بی آپ کے لال کو اجازت نہیں ملی۔ کہا کس نے نہیں دی؟ کہا حسین نے اجازت نہیں دی۔ کہا بشیر اتنا بتا کتنوں نے گھیر کے مارا ہے؟ بخل نہیں کرنا بلنے میں، کتنوں نے گھیر کے مارا ہے؟ کہا بی بی ہزاروں تھے مقابل تیرا لال تنہا تھا، بی بی تیرے لال کے شانے قلم ہو گئے تھے، بی بی تیرے لال کے سینے پہ زخم تھے، بی بی تیرے لال کے سر پہ گرز مارا گیا تھا۔ بی بی نے جملے سنے، جنت البقیع کا رخ کیا، آواز دی اے مادر حسین اتنا بتائیے جب شانے نہیں تھے، جب سر تو پارا تھا، کیسے زین سے زمین پہ آیا؟ ارے بی بی کی آواز آئی، ارے میں مادر حسین نے عباس کو اپنی آغوش میں اللهم لنقبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قابل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ذي الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وإن حتى تسكنه ولك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين